چینل بات کرتا ہے اٹھا کے منہ بشاہوں سے، جہاں کو باخبر کرتا ہے یہ مفلس کی آہوں سے۔ ناظرین گرامی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیدھی بات کے تازہ ترین خبروں میں آپ لوگوں کا استقبال ہے۔ آئیے سب سے پہلے آج کی سرخیوں پر نظر کر لیتے ہیں۔ حجاب پر ہنوز کوئی فیصلہ نہیں، پیر تک سماعت ملتوی، ایڈوکیٹ جنرل نے کہی اہم بات۔ اتراکھنڈ ہائی کورٹ میں 21 فروری سے ہوگی جسمانی سماعت۔ راجستھان شہر کوٹا میں آوارہ مویشیوں کے لیے ہائی ٹیک پلان تیار۔ سپریم کورٹ میں اندرانی مکھرجی کی درخواست ضمانت پر 3 مارچ کو ہوگی سنوائی۔ تیسرے مرحلے سے قبل بی جے پی پر اکھلیش یادو کا حملہ، خاندانی افراد خاندان کا درد سمجھ سکتے ہیں۔ گراؤنڈ رپورٹ فتح پور، مذہب کی سیاست میں بھاری پڑ رہی ہے ذاتیات کی ریاضی۔ مہوبہ میں بلیک میلنگ سے دل برداشتہ لڑکینے کی خودکشی۔ بی ایم سی میں بڑھائی گئی سیٹوں کو لے کر چیلنج کرنے والی عرضی سپریم کورٹ میں ہو گئی مسترد۔ یوکرین روس بحران، تازہ ترین پیش رفت اور اتحادیوں کے ساتھ میٹنگ کریں گے بائیڈن۔ سعودی عرب ایک گاؤں میں عجیب و غریب شکلوں کے پتھروں پر لوگ ہوئے حیران۔ ترکی کی نیٹو رکنیت پہلے سے زیادہ اہمیت کے حامل امریکی سفیر فلیک کا بیان۔ نیٹو کی ترکی اور یونان کی اتحاد میں شمولیت کی 70ویں سالگرہ پر مبارکباد۔ برازیل، شدید بارشوں، سیلاب اور مٹی کے تودے گرنے سے 111 افراد لقمہ اجل۔ یونان میں فیری بوٹ میں آتش زدگی۔ شام کے شاخ زیتون کے علاقے میں دہشت گرد تنظیموں کے خلاف کارروائی۔ ناظرین گرامی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیدھی بات کے تازہ ترین خبروں میں آپ لوگوں کا استقبال ہے۔ ناظرین گرامی میں انصار عزیز ندوی اس وقت دن بھر سے آئی ہوئی کچھ اہم ترین خبروں کی تفصیلات لے کر حاضر ہوا ہوں۔ تفصیلات میں جانے سے پہلے آپ کو اطلاع کر دوں کہ آج کی دونوں پرائم ٹائم شائع ہو چکے ہیں، جس میں اہم ترین خبروں پر تبصرہ ہوا ہے۔ جناب آپ نے نہیں دیکھا، جائیں دیکھیں، دوسروں تک پھیلانے کی کوشش کریں، لنک کو شیئر کریں۔ ادارے کی مضبوطی ناظرین گرامی آپ لوگوں کی مضبوطی ہے، اور آپ جانتے ہیں کہ آپ کو کرنا کیا ہے۔ آئیے پہلی خبر کی جانب بڑھتے ہیں۔ آج کرناٹک ہائی کورٹ کی سماعت ختم ہو گئی۔ حجاب معاملے کی اگلی سماعت پر پیر یعنی 21 فروری کو ہوگی۔ ایڈوکیٹ جنرل نے حکومتی موقع پر عرضیاں پیش کی، حجاب پہننا ضروری مذہب عمل نہیں ہے۔ ایڈوکیٹ جنرل پر بھولنگ کا کہنا ہے کہ درخواست گزاروں نے جس طرح سے اس پر بات کی ہے وہ ایسا ہی ہے جیسے حجاب پہننا ایک ضروری مذہبی عمل ہے جو امن عامہ، اخلاقیات یا صحت کے راستے میں نہیں آتا، اور یہ ایک بے ضرر عمل ہے۔ میں آپ سے درخواست کرتا ہوں کہ براہ کرم دفعہ 25(1) کا حوالہ دیں۔ اتراکھنڈ ہائی کورٹ آئندہ 21 فروری سے جسمانی سماعت کے لیے کھلے گا۔ ہر قسم کی مقدمات کی سماعت ہو سکے گی۔ رجسٹرار جنرل دھننجے چترویدی کی طرف سے جمعہ کو جاری کردہ نوٹیفیکیشن کے مطابق اس دوران وکلاء، مدعی عدالت کے افسران، ملازمین کے علاوہ دیگر لوگوں کو احاطے میں کورونا وبا کے تعلق سے جاری کردہ ضوابط پر عمل کرنا لازمی ہے۔ اس کے ساتھ اب ہر قسم کے کیس سماعت کے لیے درج ہوں گے۔ راجستھان کے شہر کوٹا میں آوارہ مویشیوں کی پریشانی سے عوام کو نجات دلانے کے لیے کیٹل فری کوٹا ہائی ٹیک پلان تقریباً بن کر تیار ہے، اسے الاٹمنٹ کا انتظار ہے۔ شہری ترقی و خود مختار حکمرانی کے وزیر شانتی دھاریوال کی پہل و ہدایت پر کوٹا سٹی ڈیولپمنٹ ٹرسٹ نے شہری حدود سے باہر ایک ہائی ٹیک ٹاؤن تیار کیا ہے جو تقریباً بن کر تیار ہے۔ سپریم کورٹ نے ممبئی کے شینا بورا قتل معاملے کی کلیدی ملزمہ اندرانی مکھرجی کی درخواست ضمانت پر 3 مارچ کو سماعت کرنے پر اتفاق کر لیا ہے۔ جسٹس ایل ناگیشور راؤ اور جسٹس ٹی ایس نرسمہا کی بینچ نے جمعہ کو ملزم اندرانی کی درخواست ضمانت پر سنوائی کی اپیل کو قبول کرتے ہوئے اس سلسلے میں مرکزی تفتیشی بیورو سے اپنا جواب داخل کرنے کو کہا ہے۔ جسٹس راؤ نے کہا کہ بینچ 2 ہفتوں کے بعد 13 مارچ کو اس معاملے کی سماعت کرے گی۔ سماجوادی پارٹی کے قومی صدر اکھلیش یادو نے بی جے پی پر نشانہ لگاتے ہوئے کہا کہ خاندان کے افراد خاندان کے درد کو سمجھ سکتے ہیں۔ ایس پی سربراہ اکھلیش جمعہ کے روز انتخابی مہم کے آخری دن جالون کے مادھوگڑھ میں ایک جلسہ عام سے خطاب کر رہے تھے۔ اس دوران انہوں نے بی جے پی حکومت اور وزیر اعلیٰ یوگی پر سخت حملہ بولا۔ اکھلیش یادو نے یو پی انتخابات کے دوران بی جے پی کے لیڈروں کی جانب سے خود پر کنبہ پروری کے الزامات عائد کیے جانے کے بعد جوابی حملہ بولتے ہوئے کہا کہ خاندان کے افراد خاندان کے درد کو سمجھ سکتے ہیں۔ انہوں نے مہنگائی، ترقی اور نوٹ بندی پر بی جے پی کا محاصرہ کرتے ہوئے کہا کہ ووٹنگ کے پہلے اور دوسرے مرحلے کے رجحانات کے بعد گرمی دور کرنے کی بات کرنے والے ٹھنڈے پڑ گئے ہیں۔ اتر پردیش انتخابات میں 2 مراحل کی پولنگ مکمل ہو چکی ہے اور اب 23 فروری کو چوتھے مرحلے میں یادو بیلٹ میں پولنگ ہونے جا رہی ہے۔ یہاں ایس پی آر ایل ڈی اتحاد کو مضبوط قرار دیا جاتا ہے اور بی جے پی بھی اس حقیقت سے بخوبی واقف ہے، لہٰذا اس نے بندیل کھنڈ میں اپنی پوری طاقت جھونک دی ہے۔
سال 2017 میں بی جے پی بندیل کھنڈ میں ایک طرفہ فتحیاب رہی تھی۔ بندیل کھنڈ کے دورہ پر پہنچے سماجوادی پارٹی کے لیڈر اکھلیش یادو نے دعویٰ کیا ہے کہ بندیل کھنڈ اس مرتبہ حیران کر دے گا۔ اکھلیش یادو نے یہ دعویٰ اپنی ذاتیات کی ریاضی کی بنیاد پر کیا ہے۔ ناظرین، اتر پردیش میں مغبا کے صدر کوتوالی علاقے میں جمعہ کو عصمت دری کی شکار لڑکی نے بلیک میلنگ سے دل برداشتہ ہو کر اپنی زندگی کا خاتمہ کر لیا۔ ڈپٹی سپرنٹینڈنٹ آف پولیس رام پرویش رائے نے بتایا کہ شاہ پہاڑی گاؤں میں 10ویں جماعت کی طالبہ کی لاش اس کے کمرے میں لٹکی ہوئی ملی۔ اہل خانہ کے مطابق 15 سالہ لڑکی گزشتہ رات معمول کے مطابق اپنے کمرے میں سونے گئی تھی۔ صبح دیر تک کمرے کا دروازہ نہ کھلنے اور کسی قسم کے آہٹ نہ ہونے پر کسی ناخوشگوار واقعے کے امکان کے پیش نظر پولیس کو معاملے کی اطلاع دی گئی۔ پولیس نے موقع پر پہنچ کر لاش کو اپنے قبضے میں لے لیا اور پنچنامہ بھرنے کے بعد پوسٹ مارٹم کے لیے بھیج دیا ہے۔ ناظرین، سپریم کورٹ نے برہان ممبئی میونسپل کارپوریشن بی ایم سی کی سیٹوں کی تعداد 227 سے بڑھا کر 236 کرنے کے خلاف دائر عرضی کو جمعہ کے روز مسترد کر دیا۔ چیف جسٹس این وی رمنا، جسٹس اے ایس بوپنا اور جسٹس ہیما کوہلی کے بینچ نے متعلقہ فریقوں کے دلائل سننے کے بعد ممبئی ہائی کورٹ کے فیصلے میں مداخلت کرنے سے انکار کر دیا۔ ہائی کورٹ نے گزشتہ سال دسمبر میں سیٹوں کی تعداد کو بڑھانے کے ریاستی حکومت کے فیصلے سے متعلق نوٹیفکیشن کو جائز قرار دیا تھا۔ سعودی عرب کے شمال میں حائل علاقے میں واقع شنان گورنری کے گاؤں میں مختلف جانداروں کی شکل کے پتھر پائے جاتے ہیں جنہیں دیکھ کر لوگ حیران رہ جاتے ہیں۔ حال ہی میں ایک مقامی فوٹوگرافر سعد وبران الشمری نے نئی گاؤں کا وزٹ کیا۔ ایک پراسرار گاؤں ہے جہاں موجود چٹانوں اور پتھروں میں ایسی شکلیں ابھرتی دیکھی جا سکتی ہیں جو مختلف جانداروں سے مشابہ ہے۔ فوٹوگرافر الشمری نے یہاں ایک چینل کو بتایا کہ وہ چٹانوں کی شکل دیکھ کر حیران رہے گا۔ وہاں پر چھپکلیوں اور رینگنے والے جانوروں سے مشابہ شکلیں موجود ہیں۔ میں نے کیمرہ لیا، ان کے فوٹو بنا کر سوشل میڈیا پر ڈال دیا تاکہ لوگ اس قصبے سے متعارف ہوں۔ انہوں نے یہ بھی مزید بتایا کہ علاقہ نایاب چٹانوں کی تشکیل اور محدود جگہوں پر جغرافیائی خطوں کے حیرت انگیز تنوع کی خصوصیت رکھتا ہے۔ یہاں کوئی 5 مربع کلومیٹر سے زیادہ کے علاقے میں ایک سے زیادہ ماحولیاتی منظر دیکھے جا سکتے ہیں۔ ناظرین، انقرہ میں امریکہ کی سفیر جیفری فلیک نے کہا کہ نیٹو میں ترکی کے ساتھ شراکت پہلے سے کہیں زیادہ اہمیت اختیار کر گئی ہے۔ نیٹو میں ترکی کی رکنیت کی 17ویں سالگرہ کے موقع پر سفارتخانے کے ٹویٹر اکاؤنٹ پر بات کرتے ہوئے سفیر فلیک نے کہا، نیٹو کے پارٹنر اتحادی کے حیثیت 70 سالوں کے دوران نیٹو کی مشترکہ سلامتی میں ترکی کا تعاون ہمارے دو طرفہ تعلقات کا کلیدی عنصر رہا ہے۔ ناظرین، برازیل کی ریاست ریو دی جینیرو میں شدید بارشوں کے باعث آنے والے سیلاب اور لینڈ سلائڈنگ سے اموات کی تعداد 111 ہو گئی۔ برازیل کے نشریاتی ادارے G1 کی خبر کے مطابق ریو دی جینیرو کے پہاڑی شہر پیٹروپولس میں سیلاب اور مٹی کی تودے گرنے سے جان کی بازی ہارنے والوں کی تعداد 111 ہو گئی، جبکہ ابھی تک 116 افراد لاپتہ ہیں۔ یونانی بندرگاہ لیگو مینیٹیسا سے اطالوی بندرگاہ برندیسی جانے والی کشتی میں آگ بھڑک اٹھی ہے۔ یونان کی سرکاری ایجنسی آمنا کی خبر کے مطابق بحری جہاز جس پر 237 مسافر اور عملے کے 51 افراد سوار تھے، کوسٹ گارڈ یونٹی کی کشتیوں کے ذریعے یونان کے جزیرے پر کنارے پر لے جایا گیا۔ مسافروں میں سے ایک کو سانس کی تکلیف کے باعث علاج کی غرض سے ہاسپٹل بھی داخل کرایا گیا ہے۔ ناظرین، شام کے شاق زیتون کے علاقے میں علیحدگی پسند دہشت گرد تنظیم PKK-YPG کے 6 دہشت گردوں کو غیر فعال پڑھ دیا گیا ہے۔ وزارت قومی دفاع کے ٹویٹر اکاؤنٹ پر جاری بیان میں کہا گیا کہ شاق زیتون کے علاقے میں ہمارے ہیرو کمانڈوز کی کامیاب کارروائیاں جاری ہیں۔ دہشت گرد تنظیم PKK-YPG کے دہشت گرد جو سلامتی اور امن کے ماحول کو خراب کرنے کے لیے حملے کی تیاری کر رہے تھے، ان کو غیر مؤثر کر دیا گیا ہے۔ ناظرین گرامی، یہ تھی کچھ اہم ترین خبریں جو آپ لوگوں کے سامنے پیش کر دی گئی۔ مجھے آپ پر اجازت دیں، انشاءاللہ پھر آپ لوگوں سے ملاقات ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ چینل حق نگر بن کر کچل دیتا ہے فتنوں کو، اگر گندی ہو پالیسی تو مرتے دیکھ کتنوں کو، اسی بازار میں بکتے ہوئے دیکھا ہے سپنوں کو، سبھی یکساں ہے یہ پیغام دو غیروں کو اپنوں کو، وطن اہل وطن کا ہے گلے بے خار سی